اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ٹاپک ہے، مشاجرات صحابہ، اور اس لحاظ سے جو دھوکہ دہی کی جاتی ہے ناسبیوں کی طرف سے، ہم اس پہ ایک پوائنٹ پہ کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ایٹ لیسٹ یہ بات تو ثابت ہو اور یہ بات کلیئر کٹ ہو کہ معاملات کیا تھے اور انہیں کس طرح سے بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ مولا علی سے جنگ کرنے والے جتنے بھی طبقے ہیں انہیں کہہ دیا رہا تھا کہ جی یہ خطا اجتہادی تھی اور کوئی بات نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں الحمدللہ ہم ثابت کریں گے کہ ان لوگوں کی نیت کیا تھی، خطا اجتہادی کے امکانات کہاں تک ہیں، اور کیا امیر المومنین سے جنگ کرنا صرف خطا اجتہادی ہے یا کفر کی حد تک جاتا ہے۔ پہلے ہم مخالفین حضرات کی ویڈیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی کے اکابرین کی کتابوں سے آپ کے سامنے جواب رکھیں گے۔ اللہ کی پناہ ایسی سوچ پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہے وہ آپس کی مشاجرات یا آپس کے معاملات کو گناہ کہتے ہیں یا معصیت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سب عادل تھے، وہ سب ان کا مقام بشمول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنہوں نے خیر الاسلام کو بھی، خیر الناس ان کو قتل کیا، اور پھر شر الناس مسیلمہ کذاب کو، ان کے بارے میں مجدد پاک نے لکھا، بزرگان دین نے لکھا کہ ان کی وہ نیکی، یعنی اول نیکی، وہ نیکی جب انہوں نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور دیدار کر کے مشرف با اسلام ہوئے، ان کی اس نیکی کے برابر بھی سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر تابعی، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ولیوں کے سردار نہیں پہنچ سکتے۔ اور ان کے علاوہ بقیہ جن لوگوں پر آج کے دور میں خاص کر سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اس کے اوپر لوگ بکواسات کرتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، اپنی حیثیت کو دیکھتے نہیں ہیں، صحابی رسول پر بات کرتے ہیں۔ تو مشاجرات کے حوالے سے ایک قانون اور ایک قاعدہ کلیہ اہل سنت میں طے شدہ ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تمام معاملات کے اندر حق پر تھے، اور ان کے مقابلے میں آنے والی جتنے بھی حضرات چاہے وہ کسی بھی مقام پر آئے ان سے خطا ہوئی۔ اب اس خطا کے حوالے سے پھر اہل سنت و جماعت کے اندر دو نظریے ہیں کہ وہ خطائے معصیت ہے یا وہ خطائے اجتہادی ہے، اور خطائے اجتہادی منکر ہے، یعنی خطائے اجتہادی منکر وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس بندے کے اوپر معصیت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا لیکن یہ اس کو ثواب کے حوالے سے بھی نہیں کہا جائے گا۔ ایسا ہی بہار شریعت، فتاوی رضویہ۔ جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ دیکھا ہوگا، سب سے پہلے تو مفتی عابد مبارک وہ اپنی حیثیت نہیں دیکھتے، صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، وہ عادل ہیں، وہ ہستیاں بہت آگے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ہم نے کب نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کے خلاف بات کی ہے؟ ہم صحابہ کی صف میں چھپے ہوئے منافقین اور کالی بھیڑوں کی بات کر رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہلانے کے اہل ہی نہیں ہیں، اور جن سے تم بدتمیزیاں کرتے پھرتے ہو۔ تمہیں یاد ہوگا قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے عظمت صحابہ پر مستقل ان کی پوری کتاب موجود ہے، ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کی پوری کتاب موجود ہے عظمت صحابہ پہ۔ ہمارے محققین تو عظمت صحابہ پہ پوری کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کی پوری کتابیں موجود ہیں، ہم صحابہ کی ماشاءاللہ عزت نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ عزت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غیر صحابی کو اٹھا کے صحابی بنا دیا جائے، اور نعوذ باللہ من ذالک حضرت اویس قرنی سلام اللہ تعالی علیہ کی اس قدر گندی گستاخی کہ انہیں وحشی بن حرب جیسے شرابی اور کبابی کے مقابلے میں لا کے گرایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات تو عزیزان گرامی قدر، مشاجرات صحابہ کی جہاں تک بات ہے، مشاجرات صحابہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں ہم آپ کے سامنے کلیریفیکیشن رکھتے ہیں کہ بات کس طرح ان کے اکابرین نے لکھی اور یہ کس طرح بگاڑ کے اسے پیش کر رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے میرے پاس فقیر محمد جیلمی صاحب کی کتاب موجود ہے حدائق الحنفیہ۔ حدائق حنفیہ میں
جیلوی صاحب نے صفحہ نمبر 139 پہ بالکل واضح لکھا، علاوہ اس کے صحابہ کے مشاجرات و منازعات و محاربات کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، مشاجرات، منازعات و محاربات کو دیکھنا چاہیے. باوجود افضلیت و اکملیت کے کیسے کیسے امور ان میں ایک دوسرے کی نسبت وقوع میں آئے ہیں. مشاجرات صحابہ پہ نظر کرنی چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو. عزیزان، اب صاحب حدائق حنفیہ کون ہے؟ کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، عبد الحکیم شرف قادری کی تذکرہ کابر اہل سنت، صفحہ نمبر 391 پہ انہوں نے بالکل واضح یہاں پر لکھا کہ فقیر محمد جیلمی مؤلف حدائق حنفیہ، مؤلف حدائق الحنفیہ، یہ آپ کے سامنے واضح ان کے اکابرین میں بھی شامل ہیں. خیر عزیزان، دوسرے ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ وحشی بن حرب کی بڑی فضیلت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ذرا میں دکھاؤں کیا فضیلت ہے اس کی، حتی بعد از اسلام وہ کیا کرتا رہا ہے. یہ میرے ہاتھ میں قاری ظہور احمد فیضی حنفی کی کتاب موجود ہے، الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ، اور اس میں پیج نمبر 96 پہ 96 پہ انہوں نے بالکل واضح لکھا کہ ہمیشہ میرے دل میں، یہ حضرت عمر کا قول لکھا ہے یہاں پہ، ہمیشہ میرے دل میں وحشی کے لیے کچھ کھٹکا سا رہا، یہاں تک کہ وہ پکڑا گیا. اس نے شام میں شراب پی تو اس کو حد لگائی گئی شراب، پھر میں نے اس کا وظیفہ 300 تک محدود کر دیا. راوی کہتے ہیں کہ اس سے قبل حضرت عمر نے اسے 2000 وظیفہ والوں میں شامل رکھا تھا. ٹھیک ہے جی، شراب یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی یہاں کلیئر ہے. سامعین گرامی قدر، کہاں اویس کرنی جیسے خیر التابعین اور کہاں وحشی بن حرب جیسا شرابی و کبابی بدبخت. وہ جس طرح یہ وہابی اور دیوبندی حضرات وہ یزید کو تابعی بنا کے اسے نعوذ باللہ یزید حرام زادے کو ایک بڑی اچھی پرسنالٹی شو کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ ہر ملعون کو، ہر یہ طلقاء میں سے آنے والے کو اور پتہ نہیں کس کس عجیب و غریب انسان نما بندر کو اٹھا کے صحابیت کے درجے پہ لے جاتے ہیں. بھائی صحبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مذاق ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کہ آپ کے نزدیک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا مذاق ہے؟ یہ کوئی چھوٹا عہدہ ہے معاذ اللہ؟ کون سی عظمت صحابہ کی آپ لوگ بات کرتے ہیں یار؟ آپ سے کروڑ درجے زیادہ صحابہ کا احترام تو ہم کرتے ہیں. جن صحابہ کو آپ رضی اللہ لگتے ہیں، جناب بلال، جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابو ذر، حامد علیہ السلام کہتے ہیں، پر ہم منافق کو صحابی نہیں کہتے. یہ مسئلہ ہے آپ کے اور ہمارے درمیان. آپ یہاں اصول کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں جو آپ کے محدثین نے اصول دیا ہے، لیکن ہم اصل اصول کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں ملا ہے. فرق صرف اتنا ہے. اچھا جی، مجدد پاک نے لکھا، مجدد پاک نے لکھ دیا تو کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو گئی اگر آپ کے مجدد پاک نے لکھ دیا تو. وی ڈونٹ ہیو اینی کنسرن. لیکن چلے آئیں، پھر مجدد پاک نے کچھ اور بھی لکھا ہے. آئیں ذرا، یہ مشاجرات کے لحاظ سے یہ مکتوبات امام ربانی، آپ کے مجدد الفسانی کے مکتوبات جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے. آئیں مجدد پاک کی بات سنیں. پھر صفحہ نمبر 530 پہ بالکل واضح الفاظ میں لکھا کہ شیخ ابو شکور سالمی جو بزرگ علماء حنفیہ میں سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ معاویہ اور جناب امیر یعنی مولا علی کے درمیانی جھگڑے خلافت کے بارے میں ہوئے ہیں. کس کے بارے میں ہوئے ہیں؟ خلافت کے بارے میں. ہاں، خلافت کے بارے میں. سامعین گرامی قدر، ان کا دعویٰ تھا کہ معاویہ آیا تھا خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، اور ان کی مجدد پاک جسے یہ کہہ رہے ہیں اس نے لکھ دیا کہ معاویہ خلافت کے معاملے کو ڈسون کر رہا تھا، وہ خلافت کے لیے مولا علی سے لڑ رہا تھا. اور بیٹے اگر ایک بات ماننی تو مجدد پاک کی دوسری بھی ماننے نا، بقول آپ کے بڑے پاک ہیں. خیر سامعین گرامی قدر، باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں. فی الحال جو ایک بڑی عجیب قسم کی بات ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب، ان سے کم از کم میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے. فتاوی رضویہ سے انہوں نے جو بات کہی ہے کہ خطا اجتہادی منکر، سر خطا اجتہادی تک بات ختم نہیں کر رہے ہیں احمد رضا خان صاحب. یہ میرے پاس جلد نمبر 15 موجود ہے، فتاوی رضویہ احمد رضا خان صاحب کی. قریشی صاحب حوالہ چیک کیجیے گا، آپ کے پاس فتاوی رضویہ شریف ضرور ہوگا، چیک کیجیے گا. صفحہ نمبر 235 جلد نمبر 15 پہ
احمد رضا خان بریلوی نے شاہ عبدالعزیز کی عبارت یہاں نقل کی ہے کہ حضرت علی صلوات اللہ علیہ سے جنگ کرنے والا اگر ان سے عداوت و بغض کی وجہ سے کرتا تو اہل سنت کے نزدیک بالاجماع وہ کافر ہے، اور خوارج کے متعلق بھی ان کا یہی مذہب ہے۔ کل کو یہ نہ کہہ دیں گے یہ خوارج کے بارے میں کہا ہے، یہ بقیہ صاحبان یہ جمل و صفین کے بارے میں نہیں کہا۔ جنگ صفین کے لحاظ سے بھی، جنگ جمل کے لحاظ سے بھی، جنگ نہروان کے لحاظ سے بھی، جو بھی میرے مولا علی سے لڑا وہ اجماع امت ہے اس پہ، ہمیں لڑا یا لڑی وہ سارے کافر ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، وہ سارے کافر ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، میرا نہیں خیال کہ مجھے اس پر مزید کوئی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہے، اگر تو ہوئی انشاءاللہ تبارک و تعالی مولا علی کے کرم سے ضرور پیش کریں گے۔ دیٹس آل۔ خدا حافظ۔